السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ ناظرین کرام، آج کے دن کی 4 بڑی خبریں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ آج قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا دور ختم ہو گیا اور آج ایک فل کورٹ ریفرنس تھا، جس کے بعد کل نئے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں نواز شریف، وہ آج دبئی چلے گئے اور وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ نے، انہوں نے آج ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان پر شدید الزام تراشی کی۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو بہنیں ہیں، آج ان کی ضمانت ہوگی اور ان کی رہائی بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات کروں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جن کا آج دور جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آج ان کا ٹینور ختم ہونے پر ایک فل کورٹ ریفرنس ہوا، اور اس ریفرنس میں انہوں نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ اور اس ریفرنس کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان سمیت 5 ججز جو تھے وہ اس ریفرنس میں نہیں آئے اور انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ یہاں پر جو چیف جسٹس ہیں، نامزد چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے اپنی آئندہ جو ترجیحات ہیں اس کے اعادہ کیا، اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو انہوں نے ایک بہترین انسان قرار دیا، اور ان کے ساتھ گزرا ہوا جو لمحات ہیں ان کو انہوں نے یادگار قرار دیا۔ یہاں پر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ آئین اور قانون، جمہوریت اور احتساب کے عمل میں ان کا کردار جو ہے وہ مثالی رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک فل کورٹ کی باتیں تھی جو وہاں پر ہوئی، لیکن ایک تاریخ ضرور لکھی جائے گی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، ان کے رویے کے حوالے سے اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے بھی ضرور ذکر ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری جو آج خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں نواز شریف، وہ آج دبئی چلے گئے، اور اس میں جو بڑی امپورٹنٹ اور خاص بات ہے کہ جب اس سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ منصب سنبھالا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف یہاں پر آئے تھے، اور آج جب ان کا ٹینور ختم ہوا تو ایک عجیب اتفاق ہے کہ میاں نواز شریف بھی آج یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ باہر رہتے ہیں، واپس آتے ہیں یا نہیں آتے۔ بہرحال اس چیز میں بڑی مماثلت ہے، اور اس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک جان کر حکمت عملی یا پلاننگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہی آئے تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ واپس چلے گئے۔ تیسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سینئر ترین جج جو سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے آج جو ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک شدید ان پر الزام تراشی کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو عدلیہ پہ مداخلت کا جو دروازہ وہ کھولا ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھ کر عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے اور ججز میں تفریق پیدا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی وہ الزامات ہیں جو انہوں نے ان پر لگائی، جس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں جو دراڑ تھی وہ کافی ہے، اور ایک کافی غم و غصہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کا دوسرا خط ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام لکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ جو چوتھی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں دونوں، ان کی آج ضمانت ہوئی اور آج ہی ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو کل خبریں بڑی گردش کرتی رہیں کہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے وہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، حالانکہ ان کو ایک دن پہلے رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن تمام ججز جو تھے وہ اپنی نشستیں چھوڑ کر چلے گئے اور روزگار جاری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کی رہائی میں ایک دن کی تاخیر ہوئی۔ اور آج ایک اور اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 ایم پی ایز تھے خیبر پختونخوا کے، اور ان کے ساتھ جو وہاں کے جو اہلکار تھے، ان کو کل یہاں سے عدالت سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں، آج ان کی رہائی کا حکم ہوا۔ اور جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا تو سنجانی کے قریب جو
وہاں پر قیدیوں کی وین ہے اس پر حملہ ہوا، اور یہاں پر مختلف چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے جان بوجھ کر کیا، اور ایس ایچ او سنجانی جو ہیں انہوں نے خود گاڑی کے شیشے توڑ کر اس چیز کو قیدیوں کو نکلنے کا کہا، اور اس کے بعد وہاں پر حملہ ہوا۔ جبکہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں انہوں نے وہاں پر پریزن جو وین ہے اس پر حملہ کیا۔ یہ دو طرفہ جو ہے موقف سامنے آ رہا ہے، لیکن ایک چیز جو واضح ہے کہ اگر ان کی رہائی کے احکامات جاری ہو گئے تھے تو پھر ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا، ان کو کہاں لے کے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پر ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر ان کو اس طرف لے جانے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اگر ایک کسی کو عدالت رہا کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اگر آپ قیدی وین میں لے کر کہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو بہرحال آئندہ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔